دوحہ قطر کے اندر امریکہ نے ہاتھ باندھ کر کہا تھا نا بھائی ہمیں سیف ایگزٹ دے دو، شکست تو اس دن ہو گئی تھی۔ وہ جو آیا تھا جو بائیڈن اس بیس پر الیکشن جیت کر کہ میں امریکہ کی عظمت کو، گلوری آف یو ایس اے، اس کو بحال کروں گا، اے پئی جے عظمت چک لو۔ جدید ترقی یافتہ وہ جہاز جنہیں دکھا دکھا کے تم افغانوں کو ڈراتے تھے، اس کی حالت کیا ہے؟ کابل ایئرپورٹ پر ٹیکسی بنے پھرتے ہیں۔ جب ہم کہتے تھے امریکہ بھی تباہ ہو جائے گا، آج جب ہم کہتے ہیں امریکہ کے فوراً بعد اگلا پھٹے لگنے والا انڈیا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ جو کہتے تھے خون ریزی کریں گے، طالبان میں قتل و غارت کریں گے، ان کو بھول گئے ہیں رشید دوستم کے ظلم، ان کو بھول گئے ہیں امریکیوں کے تورا بورا کے ظلم، ان کو بھول گئی ہیں قندوز کی جیلیں، ان کو ساری وہ جیلیں اور ان جیلوں کے اندر کیے گئے ظلم بھول گئے۔ آج طالبان نے لا تثریب علیکم اليوم کا نعرہ بھی لگایا ہے، نظام قائم بھی کر کے دکھایا ہے، کوئی گولی چلائے بغیر، ایک گولی چلائے بغیر سارا کابل ڈھیر ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میچ ہو گیا۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ پچ بنی ہے، گراؤنڈ بنا ہے، مقابلے تو اب ہونے ہیں۔ ابھی انڈیا کا بکھرنا باقی ہے، ابھی دنیا کے بڑے بڑے طاغوتوں کا بکھرنا باقی ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور عظمت اللہ رب العالمین کو لائق ہے۔ بے شمار درود و سلام پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد آج سے 20 سال قبل جب ابھی میں شعور کی آنکھیں کھول رہا تھا اور یہ داڑھی مونچھ ابھی برابر سے نہیں آئے تھے، مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ بات سنی کہ اب دنیا میں مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور مسلمانوں پر بڑا کڑا وقت آنے والا ہے۔ کچھ بزرگوں کی، بڑوں کی بیٹھی ہوئی ایسی تجزیاتی باتیں جو مایوس کن تھیں، دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام پر کڑا وقت آنے والا ہے اور اسلام دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا اور مسلمان دنیا میں اب کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ جہاد کی ٹریننگ، جہاد کے میدانوں میں وقت گزارنے کے ساتھ مجاہد کمانڈروں کا وین، جہاد کے میدانوں کا سٹائل دیکھنے کے بعد یہ بات میرے ذہن میں نہیں بیٹھی، لیکن ان لوگوں پر یقیناً افسوس ہوا اور ان 20 سالوں کے دوران رہا جنہوں نے ہر روز یہ ڈھول پیٹا، وہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے اینکر ہوں، وہ سکولوں کالجوں میں پڑھانے والے پروفیسر ہوں، وہ گلی محلے کی دکانوں تھڑوں پر بیٹھے ہوئے سڑک چھاپ تجزیہ نگار ہوں، جو ہر وقت مسلمانوں کو یہ سمجھاتے رہے، ہمارے جرنیلوں سے لے کر ہمارے حکمرانوں تک، ہماری عوام سے لے کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہمارے نمائندوں تک، ہر کوئی ہمیں یہ بات سمجھاتا رہا کہ امریکہ سپر پاور ہے، ناٹو 42 ملکوں کا اتحاد ہے، جرمنی، اٹلی، فرانس، برطانیہ اور کیسے کیسے بڑے بڑے ملک تمہارے دشمن ہو چکے ہیں، تمہارے اوپر پابندیاں لگیں گی، تم کھانے کو تنگ ہو جاؤ گے، تم دنیا میں کہیں جا نہیں سکو گے، منہ نہیں دکھا سکو گے۔ پاکستانیوں بالخصوص تم اور مسلمانوں بالعموم، اب تم سر جھکا لو، اب تم اپنی آوازیں بند کر لو، بس کر دو، یہ جہاد کا نام لینا، یہ اسلام کا نام لینا، بس۔ ایک فون کال کی نا، امریکہ نے پوچھا بس ایک بات، اس نے کہا پتھر کے دور میں جانا ہے یا ہمارے ساتھ چلنا ہے؟ کیا پلاننگ رہی ہوگی، کیا سوچ رہی ہوگی، اس وقت کے حکمرانوں کی کیا مجبوریاں رہی ہوں گی، ان کو کوسنے کا وقت اب گزر گیا۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو منظر بنا ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میرے ذہن میں بہت ساری باتیں تھیں، میں کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی کوئی منظر نہیں بن سکا تھا۔ ایک دن صرف جمعے کے بعد گزرا، میں خود خبروں سے، آنے والی رپورٹوں سے، باتوں سے ابھی یہ تجزیہ نہیں کر پا رہا تھا کہ افغانستان میں کیا ہوگا۔
ہاں یہ ضرور تھا، ایک کے بعد ایک شہر فتح ہوتا جا رہا ہے۔ شکست کی خبریں تو ہم نے 2013 میں ہی سن لی تھی، یہ تو طے تھا جب 2013 میں دنیا کی سپر پاور 45 دنیا کے بہترین ملکوں کے فوجی اتحاد ناٹو کا سربراہ جب چند مٹھی بھر پگڑی پہنے داڑھی رکھے مولویوں کے سامنے مذاکرات کی ٹیبل پر آ بیٹھا تھا نا، شکست تو اس دن ہو گئی تھی جب دوحہ قطر کے اندر امریکہ نے ہاتھ باندھ کر کہا تھا نا بھائی ہمیں سیف ایگزٹ دے دو۔ شکست تو اس دن ہو گئی تھی، لیکن یہ 2013 سے لے کر 2021 تک کے یہ 8 سالوں کا سفر، ہم سوچ رہے تھے کہ وہ دن کب آئے گا جس دن ہم مٹھائی کھلا سکیں، جس دن ہم تھپکی دے سکیں، جس دن ہم اپنے بھائیوں کا سینہ تھپتھپا سکیں کہ اب تمہاری فتح کا واضح اعلان ہو گیا ہے۔ امریکہ سے لے کر انڈیا تک دنیا کفر کے سارے ایوانوں کے اندر ایک زلزلہ اور ہلچل بپا ہے۔ کلین ملٹری ڈیفیٹ، اس کو کہتے ہیں تاریخ کے اندر، جدید جنگوں کی تاریخ کے اندر نہ آسمان دنیا نے یہ منظر دیکھا، نہ دنیا نے کبھی اس سے پہلے اس لفظ کا حقیقی معنی سمجھا۔ کلین سویپ، کلین ملٹری ڈیفیٹ کیا ہوتی ہے؟ پیسوں کا انبار لگایا، 88 ملین ڈالر، 3.5 لاکھ کی افغان فوج کھڑی کی۔ ان 8 سالوں کے دوران بالخصوص اور 20 سالوں کے دوران دنیا کی سپر پاور دنیا کے سارے بدماشوں کے ساتھ مل کر اس کام کے لیے تیار کرتی رہی افغانوں کو کہ تم نے طالبان کو نہیں آنے دینا۔ بورے بھر بھر کے پیسوں کے، گاڑیاں بھر بھر کے اسلحے کی، بندے بھر بھر کے دنیا ساری سے غدار اکٹھے کر کر کے افغانستان میں انہوں نے ڈھیر لگا دیے۔ آپ روتے ہیں ایک نواز شریف کے پاناما کو، پینٹاگون 40 کھرب ڈالر کا حساب مانگ رہی ہے امریکہ کی عوام ان سے۔ 40 میں سے آدھا تو 20 کھرب ڈالر تو وہ ویسے ہی مکر گئے ہیں، 19 20 21 22 کھرب ڈالر مانتے ہیں۔ ان کو امریکہ کی عوام پوچھ رہی ہے، لاؤ رمز فیلڈ کو، ڈک چینی کو، کولن پاول کو، وہ سیمی روسو کو، وہ بڑے بڑے جرنیل جو اڑ اڑ کر جاتے تھے افغانستان اور ہمیں کہتے تھے ہم کیا لڑ رہے ہیں؟ کروسیڈ، صلیبی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم عیسائیت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ اسلام کے نام پر ہم سے بھتہ اور چندہ اکٹھا کر کر کے یہاں سے بھاگتے تھے۔ آپ نے یہاں پر جہاد کے نام پر چندے دینے بند کر دیے، اسلام کے نام پر فنڈ دینے بند کر دیے، مجاہدین کو گھروں میں، مسجدوں میں، دفتروں میں، دکانوں میں ان کا گھسنا بند کر دیا۔ عیسائیوں نے اپنے فوجیوں کو عیسائیت کے نام کے اوپر ٹیکس بھی دیا، چندہ بھی دیا، کھربوں ڈالر اکٹھا کر کے ان کو بھیجا۔ اللہ کہتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا، خرچ کیا خرچ کیا خرچ کیا، کر کر کے تھک گئے۔ بیچارے مشرف کو کیا ملا ہوگا اس میں سے؟ وہ تو دبئی کا فلیٹ لے کر سائیڈ پہ ہو کر پڑا ہے۔ نواز شریف بیچارے نے اس میں سے کیا کھایا ہوگا؟ جو کھایا ہے ان جرنیلوں نے، کرپشن کی جو داستانیں ان امریکیوں نے رقم کی ہیں، جنہیں ہم آج تک یہ سمجھتے تھے امریکی تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑا سچ بولتے ہیں، امریکیوں میں تو منافق کوئی نہیں ہے، ان میں تو بے ایمان کوئی نہیں ہے۔ یہ پڑے ہیں امریکیوں کے ایماندار، یہ پڑے ہیں امریکیوں کے سچے سچے کھرے ٹھیکیدار، کھربوں ڈالر کی کرپشن کر گئے۔ اور جن پٹھوؤں کو وہ کھڑا کرتے ہیں نا، وہ چاہے نواز شریف جیسے ہوں، وہ چاہے مشرف جیسے ہوں، وہ اس سے پہلے کے پاکستانی حکمرانوں کی لسٹ ہو یا دنیا کے اندر قذافی جیسے حکمرانوں کا، وہ جتنے بھی اپنے پٹھو کھڑے کرتے ہیں وہ پیسے کی دیوار پر، ریت کی اس دیوار پر کھڑا کرتے ہیں۔ اشرف غنی کو انہوں نے سمجھا تھا بڑا غنی آدمی ہوگا، اس کی غنا نکلی پڑی تھی، کابل ایئرپورٹ پر 4 گاڑیاں لے کر نوٹوں سے بھر کے وہ بھاگنا چاہتا تھا۔ یہ لالچ پیسے کا، یہ دنیا کا ان کو پرواہ کوئی نہیں تھی۔ جو منزلوں پر منزلیں مار رہے تھے ان کو پرواہ کوئی نہیں تھی۔ بی بی سی جیسا میڈیا، وسعت اللہ خان اس کا کالم نگار، 20 سال اس نے اسلامیان پاکستان کے سینے پر مونگ دلی، طالبان کو گالیاں نکالتے نکالتے منہ سے جھاگ اڑاتا تھا، کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا مذاق اڑانے کا۔ وہ وسعت اللہ خان بی بی سی پہ کالم لکھتا ہے،
اس میں کہتا ہے بھائی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، نیوز روم سے اٹھ کے باتھ روم تک جاتے ہیں، ہلکے ہو کے آتے ہیں تو طالبان نے ایک اور صوبہ فتح کیا ہوتا ہے۔ وہ جو آیا تھا جو بائیڈن اس بیس پر الیکشن جیت کر کہ میں امریکہ کی عظمت کو، گلوری آف یو ایس سے اس کو بحال کروں گا، اے پئی جے عظمت چک لو، وہ امریکہ جو اپنی عظمت بحال کرانے آیا تھا اس سے میڈیا سوال کرتا ہے، کہتا ہے حضرت جی ہمیں بتاؤ امریکہ کی عظمت کا کیا ہوا؟ وہ جو پیسے آپ نے افغانوں پر لگائے تھے، وہ جو 3.5 لاکھ کی افغان فوج کھڑی کی تھی، وہ جو اشرف غنی سے پہلے آپ نے عبداللہ اس سے پہلے حامد کرزئی کو کھڑا کیا تھا، اور وہ جو پاکستانیوں کو اتنے پیسے دے دیے، وہ جو انڈیا کو اتنے ہمیں ان کا حساب دو، اس کا بنا کیا؟ آگے سے کھسیانی بلی بن کے کہتا ہے ہمارا کام تو بس اسامہ بن لادن کو پکڑنا تھا، ہم اس میں کامیاب ہو گئے، ہم نے جنگ جیت لی۔ جنگ یہ جیتی ہے تمہارے جدید ترقی یافتہ وہ جہاز جنہیں دکھا دکھا کے تم افغانوں کو ڈراتے تھے، اس کی حالت کیا ہے؟ کابل ایئرپورٹ پر ٹیکسی بنے پھرتے ہیں۔ ایک افغان مجاہد کابل سے اڑاتا ہے، کہتا ہے آجو 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 ساریاں سواریاں آجو، آؤ جس کو امریکہ بہادر کے پاس جانا ہے، اپنے مائی باپ کے پاس جانا ہے، سارے آ جاؤ۔ سارے بیٹھ گئے، شاید ہمیں واشنگٹن لے جائے گا۔ وہ طالب بھی سیانا تھا، جہاز اڑایا، کندھار اتار دیا، کہا سارے لائن میں لگو، تم سے لمبا حساب باقی۔ او بھائیو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، واللہ جس کے دل میں خوشی نہیں پیدا ہو رہی نا، وہ اپنے ایمان کو ٹٹولے، اپنے اسلام کو ٹٹولے۔ لیکن واللہ میں کہتا ہوں یہ چھوٹی خوشی نہیں ہے، بہت بڑی خوشی ہے۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجوسیوں کے خلاف عیسائیوں کی فتح پر خوشی منائی تھی۔ مجوسیوں کے آتش پرستوں کے خلاف عیسائیوں کو فتح ملی نا، اللہ نے قرآن اتارا، کہا غلبت الروم، پریشان نہ ہو جاؤ، ٹینشن نہ لو، مجوسی بڑا دشمن ہے، عیسائی چھوٹا دشمن ہے، یہ عیسائی آج مغلوب ہو گئے ہیں، تم پریشان نہ ہو، یہ عیسائی پھر غالب آئیں گے۔ اللہ ڈھارس بھی بندھاتا تھا، اللہ فتح کے جشن بھی منواتا تھا۔ ہم نے بھی 20 سال اسلامیان عالم کی اور اسلامیان پاکستان کی ڈھارس بندھانے کی کوشش کی، پریشان نہ ہو جاؤ، انشاءاللہ اسلام غالب آئے گا۔ لوگ کہتے تھے مولوی صاحب جاندی کراؤ، پاکستان، افغانستان، یہ بیچارے لنڈورے سے ملک، پلے ان کے ککھ ہے نہیں، اور آپ باتیں کرتے ہیں امریکہ کو جپھے ڈالنے کی۔ لوگ ٹھٹھا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کچھ مولوی ہیں بیچ میں جذباتی سے باتیں کرتے ہیں، جا کے واشنگٹن میں امریکہ میں جا کے ہم جناب اپنے گھوڑے باندھیں گے اور امریکہ جو ہے نا وہ ڈھہ جائے گا، 52 ریاستوں کا امریکہ بکھر جائے گا۔ لوگ کہتے تھے لو دیکھو، ان کو نہیں نظر آتا تھا یو ایس ایس آر، اس کے اتنے الفابیٹ نہیں جتنی ریاستیں اس میں سے نکلی، جہاد کی برکت سے نکلی تھی۔ جب ہم کہتے تھے امریکہ بھی تباہ ہو جائے گا، آج جب ہم کہتے ہیں امریکہ کے فوراً بعد اگلا پھٹے لگنے والا انڈیا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کی مدد جب آتی ہے نا، لمبے صبر کے بعد، لمبی قربانیوں کے بعد، اور مستقل مزاجی کے ساتھ جہاد پر ڈٹے رہنے کے بعد اللہ کی جو مدد آتی ہے، وہ پھر اسی طرح منظر بدل دیتی ہے۔ ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں اور ان کو تکلیف کیا ہے؟ کافر، دنیا کفر سارا ایک طرف، طالبان ایک طرف، دنیا کفر سارا اپنے سارے وسائل سمیت، اپنی ویپنری سمیت، اپنی اکانومی سمیت، اپنے بندوں سمیت، اپنی کالی ماں، اپنی لونڈی یونائٹڈ نیشن سمیت، وہ سارے ایک طرف ہیں۔ واللہ 9 سال طالبان کے ترلے منت کرتے رہے، ایک بات مان کر نہیں دی۔ کہا ہمارے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنا لو، تمہاری مہربانی۔ جیسے ہمارے یہاں ایک ایک کرسی پر بک جاتے ہیں نا، ایک ایک کرسی پر، ایک ایک ووٹ پر بک جاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے تمہیں مان لیا، تم فاتح ہو، ایک بندہ ہمارا ڈال لو۔ طالبان نے کہا نہیں۔ اچھا مان لیا، ایک اڈا ہمارا رہنے دو، ایک ایئرپورٹ، ایک فوجی اڈا۔ کہا نہیں۔
ایسے ایسے مذہب کا خیز جواب دیے طالبان نے، واللہ میں ان کی سیاست پر حیران ہوں، ان کی ذہانت پر حیران ہوں۔ زلمے خلیل زاد کہتا ہے یہ مائی باپ کہہ رہے ہیں باگرام میں جو ایئر بیس ہے نا وہ ہمارا رہنے دو، سارا افغانستان لے لو۔ طالبان کا نمائندہ ملا عبد الغنی برادر آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ ان کو کہیں واشنگٹن ڈی سی میں ایک ایئرپورٹ ہمیں دے دیں، ہم باگرام میں ایک ایئرپورٹ انہیں دے دیتے۔ وہ دنیا کی سپر پاور کا منہ دیکھنے والا تھا، ہون کا ہوا پڑا تھا، یہ مجھے جواب دیتا ہے۔ وہ کہتے تھے کولیشن گورنمنٹ بنا لو افغانستان میں، یہ آگے سے کہتے تھے جو بائیڈن کے ساتھ میری کرسی لگا دو، ہم وہاں تمہاری کرسی لگا دیتے۔ آخری بات جس کے اوپر 3 سال واللہ ایک مجاہد کی زبانی بڑے اندر کی بات بتاتا ہوں، وہ کہنے لگا 3 سال دوحہ کے اندر ساری دنیا نے ہمارے سامنے ہاتھ جوڑے، سب کچھ تمہارا، ساری مردیں شرطیں تمہاری، امارت اسلامی افغانستان نام چھوڑ دو، تم جمہوریہ افغانستان کہہ لو، اسلامی افغانستان کہہ لو، ریاست افغانستان کہہ لو، کوئی نام افغانستان کا اور رکھ لو، امارت چھوڑ دو، اسلامی چھوڑ دو۔ کا 20 سال دشت لیلا میں قربانیاں ہم نے دی، تورا بورا میں جانیں ہم نے لٹائیں، کندوز کندھار کابل سارا ہم سے چھینا، لڑائیاں ہم نے لڑی، اسلام کے لیے تو لڑی، امارت کے لیے تو لڑی، امیر المومنین ہوگا، اسلام کا نظام آئے گا، ہم دنیا کو یہی تو دکھانا چاہتے ہیں، اور ہماری تمہارے سے جنگ کیا تھی؟ اتنی سی بات نہیں مان کے دی کہ افغانستان کا نام ہمارے والا رہنے دو، جھنڈا لگایا، کلمہ لکھا ہوا، دا امارت اسلامی افغانستان دے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، یہ ہوتی ہے فتح، کامل اور مکمل فتح، اللہ کی نصرت اور مدد کا نظارے، کامل نظارے۔ 75,000 جو کافر گنتا ہے، 75,000 طالبان، میں تو 75 بھی نہیں پورے مانتا، بیچارے پتہ نہیں ہزاروں میں ہیں بھی صحیح کہ نہیں، چند سینکڑے ہیں یا چند ہزار ہیں لاکھوں کی فوجوں کے سامنے۔ اور برطانیہ، جرمنی، اٹلی، فرانس کہتا ہے اسلام آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں اسلام آ رہا ہے، اور اگلی خطرہ ان کو اگلا، اسلام ایکسپورٹ ہوگا، اسلام یہاں افغانستان تک نہیں رکے گا، وہ کہتے ہیں اب اسلام ایکسپورٹ ہوگا، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ملٹری شکست ہونے کے بعد اگلا ان کے پاس کیا ہے؟ ہم پابندیاں لگوائیں گے، ہم تمہاری کرنسی کی قدر گرائیں گے، ہم تمہیں دنیا کے کسی ملک میں سفر نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں طالبان کی عظمت کو، ان کی سیاست کو، ان کی سوچ کو، انہوں نے مشورے بھی مانے ہیں، نصیحتوں پر بھی عمل کیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ طالبان کا تعلق اور پاکستانی مجاہدین کے ساتھ طالبان کا ایک تعلق، نہ اب وہ کسی سے ڈھکا چھپا رہا ہے اور نہ اب اس کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، پاکستان سے ہی کسی اللہ کے بندے نے ہیبت اللہ کو پیغام بھیجا، او اللہ کی ہیبت، تیری ہیبت دشمنوں کے اوپر قائم تاری، تیرا رعب اور دبدبا، جو بائیڈن سے لے کر مودی تک اس کی پتلون گیلی ہے، اس کی دھوتی گیلی ہو رہی ہے، تیرا رعب اور دبدبا، تیری ہیبت اللہ نے قائم کر دی ہے۔ کافروں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اپنا کوئی دبدبا رعب نہیں ڈالنا۔ افغانستان میں عام معافی کا اعلان کرو۔ تھا کوئی اللہ کا بندہ یہاں جیل میں پڑا ہوا، اس کے پاس آئے طالبان کے نمائندے، کہا حضرت صاحب کوئی نصیحت، کوئی مشورہ؟ ہاں، امیر صاحب کو یہ پیغام پہنچاؤ، ان کو بتاؤ فتح مکہ کی یاد تازہ ہونی چاہیے۔ پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کے دماغ میں خمینی کا انقلاب بڑا کلبلاتا تھا، کہتے تھے یہاں خمینی جیسا انقلاب آنا چاہیے۔ کہا جاؤ، جا کے بتاؤ دنیا کو، خمینی کا انقلاب خونی انقلاب تھا، وہ اسلامی انقلاب نہیں تھا، اس نے اپنے مد مقابل آنے والے کسی شخص کو نہیں بخشا، کسی ایک سنی مسلمان کی عبادت گاہ کو، اس کے گھر دکان مکان کو نہیں چھوڑا، اس نے کمپلیٹ شیعہ اسٹیٹ کھڑی کر دی۔ تم بتاؤ، لا تثریب علیکم الجوم اذهبوا انتم الطلقاء،
حامد کرزئی کو چھوڑ دینا، عبداللہ کو چھوڑ دینا، کابل میں شیعوں کے اوپر بھی رحم کرنا، کوئی تمہارے مسلک کا ہے، کوئی تمہاری زبان کا ہے، کوئی تمہارے علاقے کا ہے، اگرچہ اس نے تمہارے ساتھ کتنے ہی بڑے بڑے ظلم کیوں نہیں کیے، دوستم بھی ہوا تو اس کو چھوڑ دینا، اس کو معاف کر دینا۔ یہ پھر منظر بنے گا فتح مکہ والا، یہ منظر بنے گا اسلام والا۔ دنیا ساری انگشت بدندہ ہے۔ پاکستان کا بیمار میڈیا وہ بھی یہی کہہ رہا تھا، خون ریزی ہوگی جی، فساد ہوگا جی، عورتوں کو آگے نہیں آنے دیں گے، وہاں تو بس جی وہ مخالف لوگوں کو قتل کر دیں گے، او جی وہ تو دیوبندی ہیں، وہ تو وہاں رفع دین نہیں کرنے دیں گے۔ وہ دیوبندی اہل حدیثوں کی مسجد میں چلا گیا، ان کا والی وہاں کا، کہا حضرت صاحب، اہل حدیث مسجد کے امام صاحب، اس علاقے کے آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمیں مشورہ دیں گے، آپ ہماری رہنمائی کریں گے، ہم ساتھ چلیں گے۔ عورتوں کو ساتھ کھڑا کیا برقعے کے اندر، کہا یہ ہماری لیڈی اینکر ہے، تم کہتے ہو ہم عورتوں کو حقوق نہیں دیں گے۔ دنیا کا منہ بند کر دیا۔ اور بھائیو، یہ آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، اس میں بھی ایک خوشی ہوتی ہے ہمیں کہنے میں کہ دیکھو پھٹے کپڑوں والے، ٹوٹے جوتے والے اور جو ہے نا اجڑے بکھرے بالوں والے، وہ دنیا سپر پاور پر غالب آ گئے، لیکن دنیا کا منہ انہوں نے یہاں بھی بند کر دیا ہے۔ جاؤ گوگل کرو، اٹھا کے دیکھو 313 کی بدری بریگیڈ جو کابل کے اندر تعینات ہے، کسی بھی لحاظ سے امریکی سب میرین سے کم نہیں۔ امریکہ کا فوجی ایک طرف کھڑا کرو، افغانستان کا فوجی ایک طرف کھڑا کرو، ٹیکنالوجی کا جو استعمال، ذہانت اور فطانت کا جو استعمال، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی مدد اور نصرت کا جو اظہار، اور نصیحتوں اور مشوروں پر جو عمل طالبان نے کر کے دکھایا ہے، دنیا کا منظر بدل گیا۔ اور یہ جو کہتے تھے خون ریزی کریں گے، طالبان میں قتل و غارت کریں گے، ان کو بھول گئے ہیں رشید دوستم کے ظلم، ان کو بھول گئے ہیں امریکیوں کے تورا بورا کے ظلم، ان کو بھول گئی ہیں قندوز کی جیلیں، ان کو ساری وہ جیلیں اور ان جیلوں کے اندر کیے گئے ظلم بھول گئے۔ آج طالبان نے لا تثریب علیکم اليوم کا نعرہ بھی لگایا ہے، نظام قائم بھی کر کے دکھایا ہے، کوئی گولی چلائے بغیر، ایک گولی چلائے بغیر سارا کابل ڈھیر ہو گیا۔ اس سے زیادہ بہتر کوئی پالیسی، اس سے زیادہ بہتر کوئی پلاننگ ہو سکتی تھی؟ اور انسانوں کی پلاننگ سے زیادہ واللہ العظیم یہ اللہ کی مدد تھی، یہ مکمل اللہ کی مدد تھی۔ اور یاد رکھ لو، یہ اللہ کی مدد کے وعدے اور ان وعدوں کا انجام، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ کہتے ہیں یہ تو پرانا کلیہ ہے، ہمارا پرانا قاعدہ ہے، ہم زبور سے لکھتے آئے ہیں یہ بات، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، زمین کے وارث یہ چوڑے یہودی عیسائی، یہ تو کچھ عرصے کے لیے اپنی طاقت اور اپنے وسائل کے بلبوتے پر چڑھ دوڑے تھے، تم بندے بن جاؤ، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ چھوڑ دو یہ کتنا پیسہ لگاتے ہیں، انڈیا رو رہا ہے، پتہ ہے اس کو بھی، پیسہ اس کا لگا ہوا تھا، امریکہ نے اس کو اپنی پراکسی لڑنے کے لیے کھڑا کیا تھا، باقاعدہ پیسے دیے تھے، تھپکی دی تھی۔ تم نے ہمارے بعد یہاں لڑنا ہے، تم ساتھ رہتے ہو، پاکستان کو بھی نتھ ڈالنی ہے، تم نے چائنا کو بھی قابو کرنا ہے۔ ایک دن کیا گھنٹہ نہیں ٹکا، سب سے پہلے جو فوج بھاگی ہے وہ انڈیا کی بھاگی، ان کا کرنل وہاں منہ پر تھپیڑے مار مار کے کہتا ہے ساڈی حالت او ہوئی، دو پہلوان لڑے آپس سے، بچے نو چنڈا مار کے کار بھیجتا، بچہ کار روندا آیا ہے، ماں مینوں بڑا مارے۔ انڈیا کہتا ہے ہمارا حال تو یہ ہے، دو طاقتور لڑے، دوسرے طاقتور کون تھے؟ یہ نہتے افغانی۔ بھائیو میں کہتا ہوں، میں نے بھی ایک ذہن دوڑایا ہے، تجزیہ کیا ہے، اس سے پہلے تک پاکستان کو بھی بنے ہوئے 75 سال ہونے والے ہیں، سعودیہ بھی موجود، ترکی بھی موجود، ملائیشیا اس سے زیادہ وسائل والے، اس سے زیادہ سے والے، پاکستان سے کئی گنا زیادہ طاقتور ملک دنیا میں اسلامی موجود ہے۔ نہ تو پاکستان کو آج تک دنیا میں کسی نے سٹیک ہولڈر مانا تھا، نہ ہی دنیا کے کسی مسلمان ملک کی دنیا میں کوئی اوقات تھی کافروں کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے والی، OIC ہی کیوں نہ ہو، وہ دنیا میں سٹیک ہولڈر نہیں تھی۔ لیکن ان مذاکرات کے بعد، اس فتح کے بعد، مسلمان دنیا میں ایک فریق بن کر سامنے آئے ہیں، اور میں اپنی کم حیثیتی کے باوجود، اپنے بونے قد کے باوجود، چھوٹے ذہن کے باوجود،
یہ بات میرا وجدان کہتا ہے کہ طالبان دنیا کا منظر اب یوں بدلیں گے، آخری جو حربہ چلے گے یہ شکست کے بعد، آ جاؤ یونائٹڈ نیشن کی ممبرشپ لے لو، آؤ تمہیں یونیسیف یونیسکو کے تمہیں جو ہے نا وہ پرچے بھیجے، آؤ تمہیں ہم جو ہے نا وہ UNHCR کی چھتری تلے لے لیں، ہیں آخری حربہ۔ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان اس کالی لونڈی امریکہ کی، اسرائیل کی، دنیا کے جگہ بدماشوں کو تحفظ دینے والی اس کالی لونڈی کو بھی ٹھکرائیں گے، اور دنیا کے اندر سے ویزوں کے اس سارے چکر کو ختم کریں گے۔ دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی آنے کی آزادی ہوگی، اور دنیا کے کافر اور مشرک کے لیے بھی افغانستان میں آنے اور جانے کی آزادی ہوگی۔ اس سے دنیا کا منظر بدلے گا۔ وہ سارا کلچ جو دنیا کے اوپر رکھا ہوا تھا نا، ہم پیسے کی پابندی لگا دیں گے، ہم پاسپورٹوں کی پابندی لگا دیں گے، تم نکل نہیں سکتے، تم بڑھ نہیں سکتے، ادھر سے ویزا بنواؤ، کھڑکی میں منہ دو، میاؤں میاؤں کرو، ہمارے سامنے ترلے کرو۔ یہ قرآن ہے جو فتح کے بعد کے منظر کھینچتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ علماء موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارا دستور، ہمارا قانون یہ کتاب اللہ ہے، ہم اس سے رہنمائی لیں گے، ہم اس سے فیصلے کریں گے۔ اسی کتاب اللہ میں لکھا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ کافر بھی آئے تمہارے پاس، ان کو آنے دو، کوئی ویزا نہیں، کوئی پاسپورٹ نہیں، ساتھ کھڑا کرو، نماز پڑھاؤ، زکوٰۃ دلواؤ، قرآن سناؤ، توحید سناؤ، مان جائیں فَمَنَ حَتَّى أَبْلِغْهُ مَأْمَنَ، پھر ان کو ان کے ملکوں میں بھیج دو۔ کافر بھی آئیں ان کو بھی آنے دو، مسلمان بھی آئیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تو تمہارے دین کے بھائی ہیں، ان کو بھی اپنے پاس آنے دو۔ انشاءاللہ یہ دنیا میں غلبہ اسلام کی پچ بنی ہے، پچ بنی ہے۔ ابھی میچ لگنا ہے، ابھی مقابلہ شروع ہونا ہے۔ آپ بھی اپنے ذہنوں کو تیار کیجئے، اپنے دل کو بیدار کیجئے، اور غلبہ اسلام کی یہ جو اب جو میچ لگنے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میچ ہو گیا، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ پچ بنی ہے، گراؤنڈ بنا ہے، مقابلے تو اب ہونے ہیں۔ ابھی انڈیا کا بکھرنا باقی ہے، ابھی دنیا کے بڑے بڑے طاغوتوں کا بکھرنا باقی ہے، ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ آپ بھی اپنے دلوں، سینوں، ذہنوں، دماغوں کے اندر فتح کے جشن کو سمو لیجئے۔ الحکم للہ، الملک للہ، افغان باقی، کوثار باقی۔ اقول قولی ھذا